ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی اینڈ فٹنس. ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں ڈاکٹر مبشرہ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ون آف آر ریگولر گیسٹ نے, شازلین نے. آج ہم بات کر رہے ہیں عید کے بارے میں کہ آپ اپنی فٹنس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, آپ اپنے کھانے کو کیسے ریگولرائز کر سکتے ہیں اور اس پہ اسکن پہ کیا افیکٹس ہوتے ہیں, آپ کی فٹنس پہ کیا افیکٹس ہوتے ہیں, اینڈ لاٹ مور. سو السلام علیکم شازلین, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں نے ڈاکٹر مبشرہ سے بھی پوچھا تھا, میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں آپ کا رمضان کیسے گزرا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. تو ہم بات کر رہے تھے جنرلی کہ رمضان کے بعد لوگ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ کھانا دیکھتے ہیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. رمضان میں آئی تھنک تب بھی تھوڑی بہت ریسٹرینٹ ہوتی ہے, اگر کسی کے ویٹ لاس کے گولز ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ اچیو ہو جائے, لیکن عید آتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ ایک دو ہفتے آپ کے بالکل پاگلوں کی طرح آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو what would you advise کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ عید کے موقع پہ اینڈ آفٹر دیٹ؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوٹی اور فٹنس کا خیال رکھ سکیں. کھانے پینے کے جب ہم اپنے آپ کو ریسٹرکشنز میں رکھتے ہیں اور اس سب چیز کو دیکھ بھال کے کھا پی رہے ہوتے ہیں, اتنا بڑا گیپ بھی بیچ میں آتا ہے, ایکسرسائز بھی ہم جو ڈیلی لوگ عادی ہوتے ہیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو اتنی بینیفیشیل ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, یعنی اٹس ون آف دا ہیلدی ہیبٹس کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں, کھانا پینا اپنا کنٹرول میں رکھیں, اور پھر عام زندگی میں بھی عام دنوں میں بھی اس چیز کو اپنائے رکھیں. لیکن کچھ یہ ہوتا ہے, کچھ نفسیات بھی ہے, اور کچھ ایک دم سے وہ عید کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے کھانا پینا, مرغن کھانے اور سب چیزوں کا تصور, مٹھائیاں, میٹھے, شیر خورما, یہ سب چیزیں کیونکہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہیں, تو اس میں تو اپنے ہاتھ میں سب کچھ اگر آپ نے طے کر لیا ہے اور آپ نے کچھ واقعی رمضان کے مہینے میں اچیو کیا ہے کہ ویٹ لاس ہوا ہے, آپ کی اسکن بہتر ہوئی ہے, آپ خود اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہے ہیں, تو اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ عید پہ ماڈریشن سے کام لیں, اعتدال سے کام لیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک یہ کانسیپٹ کبھی بھی لوگ کیونکہ آپ کا ہوتا ہے نا کہ جب عید پہ نکلیں تو سب کے گھروں پہ جانا ہے, سب کے گھروں میں جانا ہے اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے, تو ایک تو ٹیمپٹیشن, اور پھر یہ جو سب سے بری چیز جو ہوتی ہے, جو سوچ میں یہ آتا ہے کہ چلو پورے مہینے تو ہم نے احتیاط کر لی, کوئی بات نہیں 2-4 دن کی بات ہے, کھا پی لیتے ہیں, بعد میں مینٹین کر لیں گے. یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ 2-4 دن میں جو کچھ آپ کنزیوم کرتے ہیں اور وہ جا کے جب اثر دکھاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ اوہو یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا, کیونکہ ایک دم سے ویٹ بڑھتا ہے. اگر آپ سوچیں بھی تو یہ بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے کلچر میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کچھ آفر کرے اور آپ منع کر دیں. منع نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑا سا چکھ لیں کہ دوسرے کا بھی دل رہے, اس کو بھی خوشی ہو کہ ہاں ہمارا بنایا ہوا انہوں نے چکھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ ابھی آپ کس اس پہ تھے, کیونکہ ایک تو بات یہ کہ آپ کی باڈی, آپ کا طریقہ اڈیپٹ ہوا ہوا ہے ایک سسٹم کے کہ کھانے پینے کا سب کا ایک روٹین بنا ہوا ہے. ایک دم سے جب آپ یہ سب چیز کرتے ہیں تو ظاہر ہے باڈی آپ کی فلکچویٹ ہوتی ہے, آپ کے ہیبٹس جو ہیں وہ ایک دم سے چینج ہو گئیں, تو ان کا اثر کہاں پہ پڑے گا؟ وزن پہ پڑے گا, آپ کی لکس پہ پڑے گا, اور پھر پچھتاوا. رائٹ, ہم نے یہی بات کرنی تھی, ڈاکٹر مبشرہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کا فیس بھی بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ فیس کیسے کم کریں. وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر آپ کا فیس پتلا ہوا اینڈ دا ریسٹ آف یور باڈی مطلب اٹس ناٹ ایز اسکنی ایز یور فیس, تب بھی آپ کو اتنا نوٹس نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا فیس پتلا ہے, لوگ آپ کے فیس کو پہلے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر آپ بتا رہی تھی ہمیں کہ کچھ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے آپ اپنے فیس کو کم کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری کین ٹو ہیئر آل آف دیز. ہاں, جو لائن ایکسرسائز ہے جو یوزلی ہم یوگا میں بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہوں, پورے وائڈ ایز یو کین اوپن جو لائن کریں, لائک آپ بھی کریں. نہیں میں بات نہیں کروں گی, میں گھر جا کے کروں گی. اوکے, یہ ایکسرسائز تقریباً 15 to 20 ٹائمس کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے اگر ہم لپسٹک لگاتے ہیں, اکثر خواتین لائک وی کال اٹ اے روزی لک دو, تو وہ بالکل لپسٹک تو 25 ٹائمس, یا بالکل یعنی ہولڈ کرنا ہے آپ نے, 25 ٹائمس کاؤنٹ کر کے ہولڈ کرنا ہے. ہولڈ کرنا ہے فار کتنی دیر؟ 25, لائک 1 2 3 کاؤنٹ کریں گے 25 ٹائمس, اس کے بعد آپ ریلیز کریں گے مسلس کو. تو یہ ایکسرسائز, دونوں جو ایکسرسائز ہیں یہ 25 ٹائمس بھی کرنی ہے, یعنی 25 دفعہ کرنی ہے اور 25 سے مطلب کاؤنٹ کرنا ہے. دین آ گیا آئس کے میریڈینس, تو بیسٹ پارٹ وڈ بی. یہ جو ایکسرسائز آپ نے ہمیں بتائی ابھی, یہ صرف ویمن کے لیے یا مین بھی کر سکتے ہیں؟ اینی ون کین, مین کین آلسو ڈو اٹ. آف کورس, ان کی تو ڈبل چن بہت زیادہ ہوتی ہے, دے کین پریکٹس. ان کو 50 ٹائمس کرنا چاہیے. Okay, so men do it 50 times, women do it 25 times. وہ اسٹیریوٹائپ ہو جائے گا.
Oh yeah, not promoting stereotypes here. ओके एंड देन आइस का होता है तो यूजुअली मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर से लेके आप एपेक्स पे जाके जस्ट पुल अप करेंगे, राइट, जस्ट पुल इट अप, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड एंड देन ड्रॉप इट डाउन, ठीक है. और इसी तरीके से मिड ऑफ द एपेक्स पुल अप एंड डाउन, देन द टेम्पोरल्स साइड पे करके 10 टाइम्स एंड देन लीव इट ऑन. उसके बाद अगेन पिंकी फिंगर हो या रिंग फिंगर हो, तो इस पे ये किडनी के मेरिडियंस होते हैं राइट इन दी आइरिस, मतलब डाउन पार्ट. आप आइरिस पॉइंट पे जाके आप होल्ड करेंगे, किडनी का मेरिडियंस होता है. इट मीन्स अगर जो लोगों का बहुत ज़्यादा पफीनेस होता है, जब जाती नहीं है ये प्रॉब्लम, तो ये प्रेस करने से ये मसल्स रिलैक्स होते हैं. Right. यूजुअली वाटर की कमी की वजह से ये सारा पफीनेस ऊपर आता और है. इसमें फिंगर्स का प्रिसिजन बहुत ज़रूरी है, बहुत यू ज़्यादा कांट ज़रूरी यूज है. जस्ट एनी नहीं फिंगर नहीं, आपको. यू कांट, बिकॉज हर फिंगर्स में डिफरेंट प्रेशर होता है हमारा. तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं पिंकी फिंगर बिकॉज लिटिल बिट वीक और लाइट होती है. Right. या तो रिंग फिंगर. तो ये इस तरीके से प्रेस इन करके एंड रिलीज करेंगे. एंड देन मिडिल फिंगर से हम नीचे का जो है पार्ट मींस अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलाई के बीच में, तो ये प्रेस इन करके पुल अप करेंगे. सो बेसिकली जो हमारी बोन है मस्कुलर सिस्टम में, तो ये बोन जाके हिट करती है इनटू द मेरिडियन. तो ये पुल अप करके 25 टाइम्स एंड देन रिलीज इट आउट. और जो ये डबल चिन का है सबसे ज़्यादा मुफीद, तो ये इस तरीके से पैट अप बस कॉन्स्टेंटली. आप जब भी आपको मौका मिले आप अगर करते आप रहें. क्रीम के साथ करना चाहते हैं, सोप के साथ यूजुअली, तो इट रियली गिव्स. बट अगर आप क्लेंजिंग प्रोसीजर में ये सारे स्टेप्स करेंगे तो इसके बाद आइस्ड वाटर से स्प्लैश करेंगे. Okay. दैट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब आप आइस वाटर यानी ठंडा पानी हो, नल का ठंडा पानी हो, तो वो पूरी जो हमारी फेशियल मसल्स होते हैं वो इंस्टेंट रिलैक्स होती हैं. Okay. तो वो ज़्यादा अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आता है. आई रियली होप कि आप सबने बैठ के लिखा हो, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी Very इंपॉर्टेंट. useful, very important points and very useful. वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. हमें अभी फिटनेस की बहुत सारी बातें करनी है, बिकॉज दैट्स वन टॉपिक हमने इतना ज़्यादा टच अपॉन नहीं किया. सो डोंट गो एनीवेयर. ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक.